بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی احصاء ہلال شعبان لرمضان۔ دیکھیں، شرعیت نے لمبے چوڑے چیزوں کے اوپر دین کا مدار نہیں رکھا، بلکہ بڑا سیدھا سیدھی کام کیا ہے اور سیدھی سیدھی بات فرمائی ہے کہ شعبان جب شروع ہو تو شعبان کے دن گننے شروع کر دو، اور جب شعبان 29 کو چلا جائے، پہنچ جائے، یعنی 29 دن شعبان کے پورے ہو جائیں، تو پھر دیکھو اگر تمہیں افق پہ چاند نظر آ گیا تو اگلا دن روزہ رکھ لو، اور اگر چاند نظر نہیں آیا، کسی مطلع صاف نہیں تھا یا کوئی اور وجوہات تھی، عمومی طور پہ بعض علاقے جیسے ہمارے شہر ہیں ان میں سے مطلع صاف نہیں ہوتا، پہلے رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، تو لہٰذا ان کے لیے بھی سیدھا حکم فرمایا۔ لمبے چوڑے کاموں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے بلڈنگوں پہ چڑھ جاؤ، ٹھیک ہے یہ لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں، ان سے اختلاف نہیں ہے، یہ احتیاط کی بنیاد پہ بڑے بڑے پلازوں میں شہروں میں دوربینوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا۔ شریعت نے کہا، اور آپ یقین جانیں کہ آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا اتنا نظام نہیں ہوتا تھا، زیادہ تر یہ لوگ خود دیکھتے تھے، اس وقت یہ شہروں میں اتنی فیکٹریاں اور اتنا گرد و غبار نہیں ہوتا تھا، تو زیادہ تر آپ اور پیچھے چلے جائیں تو ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا، تو اس وقت بھی تو لوگ روزہ رکھتے تھے، جب یہ کیمرے نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے بلڈنگیں نہیں ہوتے تھے حضور کے زمانے میں، تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، بس یہی شعبان کے دن گنتے تھے، شعبان کے 29 پورے ہونے کے بعد پھر وہ رات کو اہتمام کرتے تھے سورج چاند دیکھنے کا، چاند نظر آ گیا تو کل روزہ رکھ لو، نہیں نظر آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، اگلے دن بغیر کسی حساب کتاب کے روزہ شروع کرو، اور 29 رمضان 29 روزے رکھ لیے تو پھر کیا کرو، رات کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد اہتمام سے دیکھ لو، چاند نظر آ گیا تو کل عید کر لو، نہیں تو پھر کل کو روزہ رکھ کے پرسوں عید کر لو۔ سیدھی سیدھی بات شریعت نے فرمائی، لمبے چوڑے کاموں کے اندر تو رکھا ہی نہیں ہمیں کہ اس مصیبت کے اندر پڑ جاؤ اور یہ کر لو وہ کر لو، بس چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ افطار کر لو، بس بات ختم۔ اس باب کے اندر صرف یہی بات بتائی جا رہی ہے۔